اب وہ جو لسٹ کہہ لیں، پیاس کہہ لیں، ٹھیک ہے، تھرسٹ کہہ لیں، ٹھیک ہو تو اس کا پازیٹیو اسپیکٹ یہ ہوا کہ وہاں کے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے پاس گرومنگ کے لیے بہت کم سپیس میسر ہے. یہ ایک جنریشن، 2 جنریشن، 3 جنریشن پہلے کی بات ہے. تو انہوں علم کے علاوہ، تعلیم کے علاوہ ان کے پاس مطلب کوئی چارہ نہیں تھا. زمینیں تھیں تو پانی نہیں تھا، تو اس کا مطلب آمدنی بالکل نہیں تھی. تو وہاں کسی مرحلے پہ اس پورے علاقے کے بلا تخصیص قوم آپ دیکھیں گے وہاں بزدار ہیں، کیسرانی ہیں، سانگھی ہیں، چچے ہیں، نتکانی ہیں، چنگوانی ہیں، تنگوانی ہیں، یہ سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں. میرے والد صاحب خود لٹریچر کے آدمی تھے، فارسی کے استاد تھے. اچھا، ہم 10 بہن بھائیوں میں سے کسی کو انہوں نے کہا سائنس پڑھو، فلاں پڑھو، فلانا پڑھو. زبردستی نہیں کبھی تھی کوئی کہ ڈاکٹر زبردستی نہیں، بنو. کسی سے نہیں، کبھی بھی نہیں. تحفے بھی آپ ان کے دیکھ لیں، انہوں نے کبھی بھی کوئی پیسے نہیں دیے، کوئی کپڑے جوتی وغیرہ کے حوالے سے نہیں. جب بھی دیے کتاب تحفے میں دی ہے، ڈائری تحفے میں دی ہے، پین تحفے میں دی ہے، بس. قطن کوئی تعلق نہیں ہے فارمل ایجوکیشن کا شاعری سے. شاعری ایک سرچشمہ ہے جو اندر سے پھوٹتا ہے. آپ نے ڈسکوری جس دن کر لی ہے اپنی کہ آپ شاعر ہیں، مصور ہیں، موسیقار ہیں، اینکر ہیں، پینٹر ہیں، اپنے اندر کی شناخت کا عمل جس دن مکمل ہوا اس دن آپ اپنے شعبے کا تعین کر لیتے ہیں. تو اس کا قطن کوئی تعلق نہیں ہے فارمل ایجوکیشن سے. دیکھیں محبت ہیومن فینومینا ہے، پولیٹیکل فینومینا نہیں ہے. ہر انسان کو محبت ہوتی ہے. محبت کے بغیر پاسبل نہیں ہے کہ انسان، پھر انسان کس بات کا. میں چونکہ والد صاحب میرے فارسی کے استاد تھے تو بنیادی میرا جو اپروچ تھی وہ مولانا روم کی طرف تھی ابتدا میں. اچھا غالب بڑے بچپن میں پڑھ لیا تھا. جب ہم کالج یونیورسٹی میں آئے تو وہاں آ کے پھر چوائس ہوئی. تو میرے فیوریٹ شعراء میں افتخار عارف صاحب، احمد فراز صاحب، بیدل حیدری صاحب، رضا ٹیوانہ صاحب، اور یہ سلاٹ تھی جن سے ہم متاثر ہو کے متاثر ہو مطلب شعر کی طرف ہم راغب ہوئے، جس کو ہم کہہ سکتے راغب. ہیں. عجب طویل کوئی سلسلہ ہے چاروں طرف، میں ایک طرف ہوں کوئی دوسرا ہے چاروں طرف. السلام علیکم ناظرین، ڈبل تھنک پوڈ کاسٹ میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین، ہماری پوڈ کاسٹ کا یہ کام ہے کہ ہم جو نامور لوگ ہیں ان سے کچھ سوال کریں، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں یا موجودہ حالات کے بارے میں یا ان کے جو ایریا ہے ان کے بارے میں ہم جو ہے ان سے گفتگو کریں. تو آج ہمارے پاس مظفر گڑھ کی نامور ادبی شخصیت، بلکہ میں کہوں گا پنجاب کی نامور ادبی شخصیت اور بہت ہی بہترین شاعر سلیم نطقانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں سر؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. سر آپ کو لوگ جو ہے شاعر کے حوالے سے جانتے کہ آپ بہت اچھے شاعر ہیں. آج ہم تھوڑا سا آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کہاں پہ پیدا ہوئے، آپ کے فیملی ممبرز کتنے ہیں، آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. پہلے تو آپ دوستوں کا بہت شکریہ. انتہائی خوبصورت اسٹوڈیو میں بیٹھ کے اس پوڈ کاسٹ کا اپنا ایک لطف ہے. مرشد، میرے آبا و اجداد کا بنیادی تعلق توسہ شریف سے ہے. توسہ شریف سے ذرا پہلے ایک بستی ہے ہیرو بنڈی، تو ہمارے آبا و اجداد کا تعلق بنڈی سے ہے اور ہم نطقانی فیملی سے ہیں بنیاد پر. میرے والد صاحب فارسی کے استاد تھے اور 1941 میں ہم لوگ ہجرت کر کے ملتان آ گئے. 10 بہن بھائی ہیں ہم اور میرا آخری نمبر ہے. میں سب سے چھوٹا ہوں اپنے گھر میں، اور 1978 میں میری پیدائش ملتان میں ہوئی اور بنیادی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی. 88 میں ہم لوگ مظفر گڑھ شفٹ ہوئے میرے بڑے بھائی کی جاب کی وجہ سے، اور 88 سے اب تک مظفر گڑھ میں مقیم ہے. اچھا سر، یہ ایک تو میں یہ کہوں گا کہ توسے کو جو ہے چھوٹا یونان کہا جاتا ہے. وہاں سے بہت زیادہ لوگ جو ہے آگے بڑھ گئے ہیں، کوئی بیوروکریٹس بن گئے ہیں، کوئی ادبی حلقے میں چلے گئے ہیں، ان کے سیاستدان بھی بہت آگے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ توسے کی مٹی میں ایسی کیا چیز ہے؟ اصل میں ایک عرض کروں، توسہ کا براہوی میں مطلب ہے پیاس، چونکہ ہمارے علاقے میں پانی نہیں ہے. پیاس. اچھا، اب وہ جو لسٹ کہہ لیں، پیاس کہہ لیں، ٹھیک ہے، تھرسٹ کہہ لیں، ٹھیک ہو تو گیا. اس کا پازیٹیو اسپیکٹ یہ ہوا کہ وہاں کے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے پاس گرومنگ کے لیے بہت کم سپیس میسر ہے. یہ ایک جنریشن، 2 جنریشن، 3 جنریشن پہلے کی بات ہے. تو انہوں علم کے علاوہ، تعلیم کے علاوہ ان کے پاس مطلب کوئی چارہ نہیں تھا. زمینیں تھیں تو پانی نہیں تھا، تو اس کا مطلب آمدنی بالکل نہیں تھی. تو وہاں کسی مرحلے پہ اس پورے علاقے کے بلا تخصیص قوم
آپ دیکھیں گے وہاں بزدار ہیں، کیسرانی ہیں، سانگھی ہیں، چچے ہیں، نتکانی ہیں، چنگوانی ہیں، تنگوانی ہیں، یہ سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ اس کی ٹھیک ہے، بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو احساس ہو گیا کہ زمین کے وسائل اس قابل نہیں ہیں کہ خاندان کو چلا سکے۔ تو یہ ایک اوور آل جس کو ہم کہتے ہیں کہ میوچل مینٹلٹی ڈیولپ ہو گئی کہ تعلیم حاصل کریں، یہاں سے ہجرت کریں اور پھر اپنی فیملی کو گروم کریں، یعنی تو تعلیم کی پیاس تعلیم بجھائیں۔ کی پیاس بجھائیں۔ اور اس کا جیسے آپ فرما رہے ہیں، پھر اس سے پھر ظاہر ہے ایک جنریشن بعد، 2 جنریشن بعد اس کے ثمرات بھی ملنا شروع ہوئے، ظاہر ہے۔ اچھا سر، یہ ہمارے علاقے میں بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، آپ جو ہے ایم بی اے کریں، تو آپ کے والدین نے آپ کو اس طرف نہیں بھیجا، آپ شاعر بن گئے ہیں، تو یہ کس طرح کا اس کی مطلب؟ بنیادی وجہ یہ تھی، میرے والد صاحب خود لٹریچر کے آدمی تھے، فارسی کے استاد تھے۔ اچھا، ہم 10 بہن بھائیوں میں سے کسی کو انہوں نے نہیں کہا سائنس پڑھو، فلاں پڑھو، فلانا پڑھو، زبردستی نہیں کبھی تھی کوئی کہ ڈاکٹر زبردستی نہیں، بنو؟ کسی سے نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ان کا ایک ہی موٹیو تھا، جہاں رہو اپنی کمپیٹنسی کی وجہ سے، اپنی مہارت کی وجہ سے آپ کی شناخت ہونی چاہیے۔ آپ جو مرضی سبجیکٹ پڑھیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ لوگ آپ کو جانتے ہوں اس کی کمپیٹنسی کے حوالے سے۔ میں سائنس کا بندہ تھا بنیادی طور پہ، اچھا، اور کبھی انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ آپ مطلب ہے اس میں مجھے ڈاکٹر بن کے دکھاؤ، انجینئر بن کے دکھاؤ۔ 99 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، میں اس وقت 20 ایئرز آلموسٹ تھا تقریباً۔ مجھے تو کبھی یاد نہیں ہے انہوں نے کبھی اس قسم کی کوئی فرمائش کی ہو۔ تحفے بھی آپ ان کے دیکھ لیں، انہوں نے کبھی بھی کوئی پیسے نہیں دیے، کوئی کپڑے جوتی وغیرہ کے حوالے سے نہیں۔ جب بھی دیے کتاب تحفے میں دی ہے، ڈائری تحفے میں دی ہے، پین تحفے میں دی ہے، بس۔ اچھا سر، یہ ہمیں بتائیں کہ آپ کی کتنی تعلیم ہے، اور کیا شاعر بننے کے لیے تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، یا ان پڑھ بندے بھی شاعر بن جاتے ہیں؟ دیکھیں، ان پڑھ ہونا اور بات ہے، غیر تعلیم یافتہ ہونا اور بات ہے۔ جہاں تک میری تعلیم کا تعلق ہے، میں نے ماسٹرز کی تھی پہلی انگلش میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے 2002 میں، انگلش میں؟ ٹھیک انگلش میں۔ اس کے بعد میں نے کی اردو میں 2009 میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے۔ اچھا، ایل ایل بی میں نے کی امامیہ کالج سہیوال سے 8 سے 11۔ تو بی ایڈ ایم ایڈ بھی کر چکے تھے اس وقت، تو ایجوکیشن تو تھی نا۔ لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے فارمل ایجوکیشن کا شاعری سے۔ شاعری ایک سرچشمہ ہے جو اندر سے پھوٹتا ہے۔ آپ نے ڈسکوری جس دن کر لی ہے اپنی کہ آپ شاعر ہیں، مصور ہیں، موسیقار ہیں، اینکر ہیں، پینٹر ہیں، اپنے اندر کی شناخت کا عمل جس دن مکمل ہوا، اس دن آپ اپنے شعبے کا تعین کر لیتے ہیں۔ تو اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے فارمل ایجوکیشن سے۔ آپ استاد قمر جلالوی سے لے کے پیچھے میر تک چلے جائیں، کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں ہے۔ تو یہ شاعری کا سرچشمہ جو ہے یہ کہیں اندر سے پھوٹتا ہے۔ اچھا، یہ آپ شاعری کی طرف جو ہے یہ شوق تھا، یا آپ کسی کی محبت میں ہے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں نا، کچھ لوگ کسی کی محبت میں، شعراء کرام آتے ہیں تو وہ ان پہ غزلیں لکھتے ہیں، تو آپ کو کسی سے محبت تو نہیں تھی کہ آپ کوئی عشق ناکام ہوا، کچھ اس طرح کا کوئی چکر؟ وہ فیکٹرز اپنی جگہ ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہی تھا کہ میں نے کہیں ڈسکور کر لیا خود کو بڑی ارلی ایج میں کہ دراصل میں علم الکلام پہ کچھ نہ کچھ طالب علمانہ یعنی شعور رکھتا ہوں۔ دسترس تو ظاہر ہے ممکن نہیں ہے، پرفیکشن تو پاسبل ہی نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ طالب علمانہ جو شعور تھا، وہ آگاہی جس کو کہتے ہیں، وہ ہو گئی کہ میں مصرے کرافٹ کر لیا کرتا تھا۔ کچھ اس کو وزن وغیرہ سینئر لوگوں سے چیک کرایا تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو محبت ضرور ہوئی، ناکام بھی ہوئی، وہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا بنیادی عنصر وہ نہیں ہے۔ اور وہ آپ کی بنیادی عنصر شاعری میں نظر ڈسکوری، آتی ہے وہ بالکل ناکام نظر محبت؟ بالکل اچھا، آتی۔ دیکھیں، محبت ہیومن فینومینا ہے، پولیٹیکل فینومینا نہیں ہے۔ ہر انسان کو محبت ہوتی ہے، محبت کے بغیر پاسبل نہیں ہے کہ انسان، پھر انسان کس بات کا۔ لیکن ڈسکوری یہ ہے کہ آپ علم الکلام یا کسی ایسے علم پہ طالب علمانہ شعور کب حاصل کرتے ہیں؟ جب آپ اس کو ڈسکور کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ اینکر ہیں اس وقت، تو یہ صلاحیت 1000 میں سے 1 لوگوں کے پاس ہوتی ہے، 100 میں سے 1 بندے کے پاس نہیں ہوتی۔ اس طرح شاعری دیکھ لیں، یہ لاکھوں لوگوں میں سے 1 کے اچھا، پاس ہوتی محبت ہے۔ ایک ہی بندے سے ہوتی ہے، ایٹ اے ٹائم 3-4 بندوں سے ہو تو جاتی ہے؟ اس کا تعداد کا تعین کرنا تو زیادتی ہے نا۔ اچھا، تو یہ تو مستقل، پرماننٹ اور فلوئنٹ فینومینا ہے۔ یہ آپ کو کسی وقت کسی بھی یعنی جگہ 3-4 کسی سے بندوں بھی سے ہو ہو سکتا جائے کوئی ایشو ہے۔ نہیں اس ہے؟ پہ تعداد کا تعین نہ کریں، یہ کوئی شرعی معاملہ تو نہیں ہے جو اچھا، 4 شادیاں کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ ٹھیک تو ہے۔ اس میں کوئی تعداد تعین نہیں ہے، اس کا ہو سکتی ہے کسی وقت بھی، کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ سر کون سے شعراء کرام ہیں جن سے بہت زیادہ متاثر ہوئے؟ جی، یہ بڑا اہم سوال کیا آپ نے۔ میں چونکہ والد صاحب میرے فارسی کے استاد تھے، تو بنیادی میرا جو اپروچ تھی وہ مولانا روم کی طرف تھی ابتدا میں۔ اچھا، غالب بڑے بچپن میں پڑھ لیا تھا۔ جب ہم کالج یونیورسٹی میں آئے تو وہاں آ کے پھر چوائس ہوئی،
تو میرے فیوریٹ شعراء میں افتخار عارف صاحب، احمد فراز صاحب، بیدل حیدری صاحب، رضا ٹیوانہ صاحب، اور یہ سلاٹ تھی جن سے ہم متاثر ہو کے متاثر ہوئے، مطلب شعر کی طرف ہم راغب ہوئے، جس کو ہم کہہ سکتے راغب ہیں. ہوئے. اچھا سر، غزل یا نظم لکھتے وقت کوئی مخصوص ماحول یا مخصوص جگہ ہونا ضروری ہے کہ مطلب بند کمرہ ہو، اس طرح کا کوئی ماحول ہو کہ قطعاً سامنے ایسے- سینری ہو، یا کوئی بھی ایسے کوئی؟ قطعاً ایسا کوئی بھی، یہ 5واں موسم ہے، یہ اندر کا موسم ہے. اچھا، اس کا ایکسٹرنل ایٹماسفیئر سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. باہر شور مچا ہوا ہو اور اندر خاموشی ہو تو آپ شعر کہہ سکتے ہیں. کیا باہر خاموشی ہو اور اندر شور مچا ہوا ہو پھر بھی آپ شعر کہہ سکتے ہیں. تو اس کا بالکل قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے کہ لائٹس اتنی ہونی چاہیے، کمرہ بند ہونا چاہیے، خوشبو ہونی چاہیے. یقیناً اس کے طبیعت پہ اثرات اپنی جگہ ہے، لیکن شاعرانہ طبیعت پہ اس کے اثرات کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اندر کا موسم ہے جس پہ کسی وقت بھی بادل آ سکتے ہیں، کسی وقت بھی رمجھم ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی اولے پڑ سکتے ہیں، کسی وقت بھی. تو کتنا ٹائم سر لگ جاتا ہے ایک غزل لکھنے میں آپ کو؟ دیکھیں میں ایک عرض کروں، یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے. بعض دفعہ کریٹو فلو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ چند منٹوں میں ایک غزل یا نظم مکمل کر لیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اس میں ایسی جھجک آ جاتی ہے کہ ایک نظم یا ایک غزل کئی وقت آپ کے ساتھ ٹریول کرتی رہتی ہے. آپ سینئر شعراء سے یا ہمارے سینئر سے بھی بات کریں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ بعض دفعہ ایک غزل کا مصرع آپ کے ساتھ چلتا رہتا ہے، وہ کسی میں 10 سال بعد، 2 سال بعد، 1 سال بعد آپ کے لاشعور سے، تحت شعور سے ہوتا ہوا آپ کی زبان پہ آتا ہے. تو یہ علم الکلام ہے. جب تک آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے آپ شعر نہیں کہہ سکتے. اور اس کی دیوی کب مہربان ہو جائے، کس وقت ہو جائے، قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے اس کا وقت سے. 1 منٹ میں بھی ایک نظم ہو سکتی ہے، 1 سال میں بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کی شاعری پر آپ کے گھر والوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ آپ کی بیگم صاحبہ کیا اس پہ وہ ریئیکٹ کیسے کرتی ہیں؟ اچھا، وہ بیگم کو کم ہی شاعری سناتے ہیں، ظاہر ہے وہ خود سن لیتی ہیں مشاعروں میں یا ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے. گھر والے جو جس کو کہتے ہیں ان کے تھپکی کے بغیر تو پاسبل نہیں ہے شعر کہنا. میرے والد صاحب مطلب اکثر جاگتے نا صبح تو کہتے تھے ہاں بھائی یار کوئی شعر ویر نہیں ہوا اتنے دنوں سے، کیوں نہیں سنایا. تو یہ الحمدللہ مجھے بڑا یعنی پلس پوائنٹ ہے میری شخصیت یا زندگی کا کہ مجھے گھر سے ہمیشہ حوصلہ افزائی ملی اس حوالے سے. اچھا سر، ایک شعر ہے، ایک دکھ یہ کہ تو ملنے نہیں آیا مجھ سے، اور پھر یہ کہ اس دن میرا گھر خالی تھا. تو اس طرح کے جو شعراء کرام ہمارے جدید دور کے جو ہیں یہ ہیں، اس میں آپ کیا کہیں گے کہ اس طرح کے اس میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ دیکھیں میری عرض سنیں، یہ سفر ہے، ذہنی سفر کا کام ہے. اور شاعری بنیادی طور پہ یا تجربے کی بنیاد پر ہوتی ہے یا مشاہدے کی بنیاد پر ہوتی ہے. آپ دیکھیں ایک ہی شہر میں، ایک ہی ضلع میں، ایک ہی صوبے میں، ایک ہی ملک میں بہت سارے شاعر ہوتے ہیں. ان میں سے بہت کم اچھے شاعر ہوتے ہیں اور ان سے بھی بہت کم تعداد میں بڑے شاعر ہوتے ہیں. ہم جن لوگوں کو اس وقت بڑا شاعر کہتے ہیں، آپ ان کا پروسیس دیکھ لیں، ان کی ابتدا وہیں سے ہوئی ہے، سادہ ترین جملے سے، محبت کی ابتدا سے، دکھ سے، ہجر سے، فراق سے، غم سے. تو جب آپ اس بنیادی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں جس کو ہم محبت یا ہجر فراق کہتے ہیں، تو آپ بالکل ٹیمپرامنٹلی بھی بڑے لو ہوتے ہیں، لو پروفائل ہوتے ہیں. تو اس وقت آپ کو بالکل جو سادہ بات اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے وہ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ وہ یہی کر رہی ہوتی ہے کہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، یا میں اس وقت غم کی حالت میں ہوں. تو اس وقت وہ بڑی عامیانہ سی بھی بات کر جاتا ہے. آپ بڑے شاعروں میں دیکھ لیں ابتدائی شاعری، ان میں یہی ملے گا بھی، چونکہ غزل کا بنیادی مطلب ہی یہی ہے، ہرن کی چیخ، عورتوں سے گفتگو. تو آپ چیخ کب نکالتے ہیں؟ ظاہر ہے جب آپ غم کی کیفیت میں، اور عورتوں سے گفتگو کرتے ہوئے آپ عموماً لو پروفائل ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں نا غزل کا تنوع کیا ہوا. غالب کو آپ بڑا شاعر کیوں مانتے ہیں؟ کہ اس کے ہاں موضوعات کا تنوع ہے. آپ کو محبوب سے گفتگو بھی ملے گی، آپ کو سوشلزم بھی ملے گا، آپ کو اس میں مذہب بھی ملے گا. آپ غالب کی پوری یعنی 5000 شعر سے بھی کم ہوں گے شاید. ہاں جی. تو آپ دیکھ لیں اس میں آپ کو ہر موضوع پہ، ہر انسانی رویے پہ آپ کو اس کا شعر ملے گا. اور بڑا شاعر وہی ہوتا ہے جو انسانی رویوں کی ڈائیورسٹی کو انلارج کر سکے. اس کا کینوس بڑا ہوتا ہے، آپ اس کو محدود کرتے جائیں، آخر میں وہی آپ بچے گا بھی ایک محبوب ہے، محبوب سے فراق ہو گیا اور اس پہ وہ گفتگو کر رہا ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے. اچھا سر، جس کا آپ نے مثال دی. یہ جو سوشل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا پہ مشاعرے ہو رہے ہیں، پہلے تو کتابیں لکھی جاتی تھی، سوشل میڈیا کے آنے سے آپ سمجھتے ہیں شعر و شاعری کو پروموشن ملی ہے، یا اس کی وجہ سے کچھ ایسے بھونڈے شاعر بھی آگے آ گئے ہیں؟ دیکھیں ہر عہد کا اپنا ایک میڈیم ہوتا ہے.
اور اس میڈیم کو استعمال کرنا چاہیے. آپ اردو کی ہسٹری یا کسی بھی شاعری یا زبان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں کیا ہوگا, اس وقت جو موجود میڈیم تھا ہر کسی کو اس نے استعمال کیا. اب غالب کے دور میں مشاعرے تھے, آپ دیکھ لیں بہادر شاہ ظفر کے دور میں دربار میں مشاعرے ہوتے تھے, عوام میں بھی ہوتے تھے, طوائفیں بھی گانا گایا کرتی تھی, شاعروں کے غزلیں گایا کرتی تھی. میڈیم چینج ہو گیا, چھاپا خانہ آ گیا, اخبار شروع ہو گئے, رسائل چھپنا شروع ہو گئے, وہ میڈیم میسر آ گیا. اب جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے, اب سوشل میڈیا میسر ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ غالب کے دور میں بھونڈے شاعر نہیں تھے, شیکسپیئر کے بالکل دور ہاں میں جی. بھونڈے ادیب نہیں تھے؟ ہر دور میں ہوتے ہیں, ہر دور میں آتے رہیں گے, آگے بھی آتے رہیں گے. سلیکشن جو ہے یا کرائٹیریا جو ہے وہ اس عہد کا معاشرہ خود بخود تعین کر دیتا ہے. اس وقت سوشل میڈیا پہ ہڑبونگ مچی ہوئی ہے, لیکن آپ دیکھیں آپ کو جینون شاعر اب بھی پہچانا جائے گا, پتہ لگے گا یہ جینون شاعر. اچھا ایک تھوڑا سا تلخ سوال ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ بڑے شعراء کرام شراب نوشی اور سگریٹ نوشی کی لت میں مبتلا رہے ہیں, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ذاتی فعل ہے یا اس سے ان کے جو فالوورز ہیں ان پہ ایفیکٹ پڑتا ہے؟ بڑا افیکٹ پڑتا ہے. دیکھیں پبلک فگر کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ مؤثر ہوتی ہے, افیکٹو ہوتی ہے. اچھا آپ اس کو مخصوص نہ کریں نا شاعروں کے ساتھ. ٹھیک کیا ہے, ہمارا بیوروکریسی میں شراب نہیں پیتے؟ پیتے ہیں اچھا ہمارے جو دوسرے شعبہ جات ہیں ان کے لوگ نہیں پیتے؟ پیتے ہیں. تو یہ ہیومن فینامینا ہے, کوئی بھی انسان کسی وقت بھی دوسری طرف نکل سکتا ہے. تو اس میں شاعروں کو مخصوص کرنا, تو پبلک فگر جہاں بھی ہوگا وہ بات ٹھیک ہے. آپ کی درست ہے, وہ سوسائٹی پہ افیکٹ ہوتا ہے. المیہ کیا ہوا شاعری میں, ایک تاثر بن گیا کہ جو شاعر ہوگا بال بکھرے ہوئے ہوں گے, کم پڑھا لکھا ہوگا, اچھا اور جناب علی شراب پیتا ہوگا یا سگریٹ پیتا ہوگا یا اس قسم کے کسی علت میں مبتلا ہوگا. قطعاً ایسا نہیں ہے. آپ جتنے بڑے شعراء دیکھ لیں جو اس وقت میں, اب غالب یونیورسٹی اس وقت دور میں کالج میں پڑھایا انہوں نے, فیض احمد فیض صاحب جو تھے وہ کالج میں پروفیسر تھے, احمد فراز صاحب دیکھیں چیئرمین رہے, افتخار عارف صاحب اکادمی ادبیات کے بھی رہے, مقتدرہ قومی زبان کے بھی رہے, ٹاپ بیوروکریٹ رہے, انتہائی پڑھے لکھے لوگ تھے. منیر نیازی صاحب آپ دیکھ لیں, احمد ندیم قاسمی دیکھ لیں. تو تاثر کا کریٹ ہونا اور ہے, اور ہمارے ہاں چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ امپریشن از مور پاورفل دین ریئلٹی, تو آپ کو زیادہ تر شاعر پڑھے لکھے ملیں گے, لیکن وہ چونکہ عوام میں جب جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے جن کے حلیہ عجیب ہوتا ہے, حرکتیں عجیب ہوتی ہیں, تو وہ جو تاثر جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ یقیناً آپ کی بات درست ہے, وہ افیکٹ کرتا ہے اچھا سوسائٹی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاعر جو ہے عملی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے, اس لیے وہ لفاظی کا سہارا لیتے ہیں, پریکٹیکل یعنی کہ وہ پریکٹیکلی جو ہے آگے نہیں بڑھ پاتے. تو اس بارے میں آپ کا کیا درست خیال ہے؟ بات ہے. میری یار سنیں نا, ہر کسی سے اس کے صلاحیت کے مطابق کام لینا چاہیے. ہم کبھی یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے پاکستان کا تصور پیش کیا, تصور علامہ اقبال نے پیش کیا, پریکٹیکل قائد اعظم نے کر کے دکھایا. بالکل تو ہر شعبے کا اپنا ایک کام ہے. شاعر کا کام ہے سوچنا, اس کو بالکل. ایک نظریہ دینا, نظریے کو پروموٹ کرنا اور متعلقہ لوگوں تک پہنچانا. اب آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ شاعر سوچے بھی خود, دانشوری بھی خود کرے, نظریہ بھی پیش کرے اور پریکٹیکل بھی خود کرے, ایسا ہوتا نہیں ہے. ہر کسی کے اپنے شعبے کا کام ہے. بڑے ذہن کا کام ہے بڑا سوچنا. اچھا سر, اگر آپ شاعر نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے؟ میرا خیال ہے کہ میں اسپورٹس مین ہوتا, پھر اچھا میں ایک اچھا اسپورٹس مین ہوتا, لیکن یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. تو سر ابھی بھی آپ سٹارٹ کر دیں ساتھ ساتھ ہاں sports؟ وہ ضرور کیا بھی ہوا ہے, لیکن مطلب آپ نے پوچھا نا کیا ہوتے, ہاں تو جی. پھر میرا فوکس اسپورٹس کی طرف ہوتا. کبھی کوئی خواب میں شعر آیا ہو, خواب مطلب آپ سوئے ہوئے ہوں اور رات کو آپ کو کوئی شعر آیا اور صبح آپ نے اٹھ کے لکھا؟ عموماً اچھا آپ کو نیند میں آ نیند جاتا میں ایسے ہو جاتا ہے کچھ, مطلب ہے اچھا یہ میرے اندر ہی کہیں میرا سفر جاری ہے. تو میرا ٹھیک ایک ہے. مصرع ہے, تو جو آپ جب سفر کر رہے ہوتے ہیں نا, تو جی اس جی میں نیند اور جاگنے کی حالت کی وہ نہیں ہو سکتی. کسی وقت بھی فرشتہ آپ کو آ کے اٹھا سکتا ہے کہ آپ کا خیال کا پرندہ پرواز کر سکتا ہے. اچھا لوگوں نے اس پر فتوے بھی لگائے ہوئے ہیں کہ شاعری جو ہے یہ حق لال ہے, یہ تو یہ ایک لٹریچر ہے. آپ کے بارے میں جو ہے, ہمارا ایک مذہبی ملک ہے, اس میں تو ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو اعتراضات ہیں کہ جو ہے نا شاعری ٹھیک نہیں ہے, یا یہ حلال ہے یہ حرام, اس طرح کی باتیں نہیں کرنی نہیں, چاہیے قطعاً لوگوں کو. حلال حرام وہ ٹھیک بات فرما رہے ہیں آپ, لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بری بات کسی بھی شعبے میں ہو وہ بری ہے, اچھی بات کسی بھی شعبے میں ہو اچھی ہے. اب عربوں کے جہاں سے ہمارا بڑا لٹریچر آیا ہے, آپ دیکھ لیں عربوں کو پینٹنگ نہیں آتی, عربوں کو موسیقی نہیں آتی. جی آپ دیکھ لیں ان کا پورا ذخیرہ لٹریچر دراصل شاعری پہ مشتمل ہے. ان کا بڑا ذخیرہ یا نثر پہ ہے یا شاعری پہ ہے. شاعری. اس لیے ان کے محاورے آپ دیکھ لیں, کلام الملوک ہے ملوک الکلام ہے, یا لتکلموا لتعارفوا, کلام کرو تاکہ تمہارا تعارف ہو.
تو ہمارے ہاں کچھ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. دیکھیں شاعری چونکہ نبی پاک پہ یہ الزام لگا کہ نعوذ باللہ یہ شاعری کرتے ہیں, ہاں یہ تو شہری اس وجہ سے ہمارے مذہبی طبقے میں یہ بات آ گئی کہ یہ جو شاعری ہے یہ کچھ بےہودگی ہے یا یہ ہے وہ ہے. آپ بری بات کریں گے, آپ چاہے مصوری میں کریں چاہے موسیقی میں کریں, وہ بری بات ہے. اچھی بات جہاں بھی کریں گے وہ اچھی بات. اچھا سر, شاعری کے علاوہ آپ کے کیا مشاغل ہیں, کیا مصروفیات ہیں؟ جی میں کچھ عرصہ یہاں غازی یونیورسٹی میں بطور لیکچرر بھی اور آج کل ریسرچ ایسوسیٹ کام کر رہا ہوں. چھوٹا سا میرا ایک کالج ہے یہاں اچھا, مظفر گڑھ میں, لیجنڈ کالج کے نام سے, لیجنڈ کالج کے وہاں خدمات سر انجام دے رہا ہوں بطور کیمپس ڈائریکٹر. تو یہ میری اللہ تعالیٰ نے رزق کا وسیلہ بنایا ہو. سر کوئی اپنی اچھی سی غزل سنا دیں یا شعر سنا دیں. ہاں میں تو بہت آپ کو مہربانی. غزل سنا دیتا ہوں. عجب طویل کوئی سلسلہ ہے چاروں طرف, واہ, عجب طویل کوئی سلسلہ ہے چاروں طرف, میں ایک طرف ہوں کوئی دوسرا ہے چاروں طرف, واہ, اور یہ بے بسی میری تضحیک ہے خدائے سخن, کیا کہیں, یہ بے بسی میری تضحیک ہے خدائے سخن, میں بولتا ہوں تو وہ دیکھتا ہے چاروں طرف. واہ, اور ایک نظم آپ کو میں سنا دیتا ہوں آخر جی. میں کہ کشمکش اس کا عنوان ہے, کہ خاص طور پہ یہ گجر صاحب کی نظر کر رہا ہوں میں. رب نے بھی کہا ہے کہ میں ناراض ہوں تم سے, ماں نے بھی کہا تھا کہ میرا نام نہ لینا, اس نے بھی کہا تھا کہ محبت نہیں تم سے, انسان کے درجات سمجھ میں نہیں آتے, یہ لوگ بھی ملتے ہیں تو منہ پھیر کے اکثر, مذہب کے مقامات سمجھ میں نہیں آتے. کیا بات, بیزاری دنیا کا سبب کچھ بھی نہیں ہے, میں کیا ہوں میرا نام و نسب کچھ بھی نہیں ہے, مذہب سے الجھتا ہوں تو محشر میں سزاوار, دنیا سے الجھتا ہوں تو رہنے نہیں دیتی, چاہت کے تقاضے ہیں کہ پورے نہیں ہوتے, یادوں کی اذیت ہے کہ مرنے نہیں دیتی, اور خون کے رشتے ہیں کہ جینے نہیں دیتے. کیا بات ہے. آخر میں آپ سے کہوں گا جو نئے ہمارے شعراء کرام ہیں, جو ہمارے نوجوان ہیں, مظفر گڑھ کے نوجوان ہیں, لئیے کے ہیں, آپ ساؤتھ پنجاب کے بہت زیادہ نامور آپ شاعر ہیں, ان کو آپ کوئی گائیڈ کہیں کہ وہ اپنا کوئی استاد بنائیں یا اپنی شاعری کو کیسے بہتر کریں, کچھ ان کے حوالے سے اس ایڈوائس وقت جو کرنا چاہیں جب آپ. سے جیسے آپ نے پہلے فرمایا سوشل میڈیا کی جو ڈائیورسٹی ہے, جی, اس نے بہت فلکچویشن پیدا کر دی ہے ہمارے ہاں. ٹیمپرامنٹ نہیں رہا نوجوان کے پاس, ایک یا غزل یا دو شعر یا چار نظمیں کہنے کے بعد وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک مطالعے کی شدید کمی ہے. میں چونکہ خود تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں, ہمارا آج کا نوجوان مطالعے سے بہت دور ہے. تو یہی ان سے ریکویسٹ ہے کہ ایک تو ٹیمپرامنٹ کو بہتر کریں, دوسرا مطالعے کی طرف توجہ دیں. آپ جب تک ان پٹ نہیں لیں گے, دیکھیں شاعری یا کوئی بھی لٹریچر ہے, جب تک آپ پڑھیں گے نہیں, اپنے موجود عصر سے, عہد سے, زمانے سے لا تعلق رہیں گے یا اپنے ماضی سے بالکل نابلد رہیں گے, تو کیا ہوگا؟ آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا تھا, کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا. تو شاعر نے یہ تینوں ازمپشنز کرنی ہوتی ہیں. اس نے ماضی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, فیوچر کی پریڈکشن بھی کرنی ہوتی ہے, اور یہ ملکہ صرف شاعر کو یا کسان کو حاصل ہے کہ وہ پریڈکٹ کر سکتا ہے. آپ کے پاس جتنے بڑے نظریے ہوں گے آپ دیکھ لیں, وہ شاعروں نے یا زمین سے وابستہ لوگوں نے کیے ہوں گے. یہی ان سے گزارش ہے کہ مطالعے کی طرف توجہ دیں. ناظرین, آج کی نشست ہماری سلیم نطقانی صاحب کے ساتھ بہت زبردست رہی ہے, اور یہ انہوں نے مجھے توسے کا مطلب بتایا کہ پیاس, یقیناً جو ہے توسا ایک بہت ہی زرخیز زمین ہے. سر ہمیں آپ سے اس پوڈ کاسٹ میں سیکھنے کا بہت کچھ موقع ملا ہے, اور ناظرین نے بھی آپ کی شخصیت کے بارے میں, آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بہت کچھ جانا. انشاءاللہ پھر ہم آپ کو ضرور تکلیف دیں گے اور آپ سے بہت کچھ سیکھتے رہیں گے. ناظرین دیکھتے رہیے ہماری پوڈ کاسٹ, ڈبل تھنک پوڈ کاسٹ. اور اگر آپ کا کوئی بھی رائے ہے, سر سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں, تو کمنٹ سیکشن میں ضرور آپ نے پوچھنا ہے. دیکھتے رہیے ہمارا چینل. تھینک یو, اللہ حافظ.